مقصد ہے، جو میسج ہے آج کے درس کا، وہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے، اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری نعمتیں حاصل ہیں، عقل کی قوت ہے، حافظے کی قوت ہے، جسم کی قوت ہے، مال کی قوت ہے، افرادی قوت ہے، شہرت کی قوت ہے، حسن کی قوت ہے، اقتدار کی قوت حاصل ہے. تو کسی طرح کی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت عطا فرمائی ہے، تو ہونا کیا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ چیز اس کو تکبر کی طرف لے جائے گی. اور یہ جب تکبر کی طرف لے جائے گی تو یہ اس کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے، یہ انسان کو کفر میں بھی مبتلا کر سکتی ہے، جیسا کہ فرعون کا معاملہ ہوا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جو بادشاہ تھا، اس نے بھی ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ان آتاہ اللہ الملک، کہ وہ اللہ کے بارے میں ابراہیم سے جھگڑ رہا تھا اور ہم نے تو اسے ملک عطا کیا تھا. تو طاقت اور ملک آ گیا تو سمجھا میرا کمال. کس کا فیصلہ ہے؟ مؤثر حقیقی کون ہے؟ میں تو ایک پانی کی بوند سے وجود میں لایا گیا، آیا نہیں، لایا گیا، پھر بھی میں مفعول بہی ہوں، مجھ پر اثر کیا گیا ہے، تو ایک جیتا جاگتا انسان کی شکل میں بن گیا. تو میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر میں کہوں کہ میں. تو یہ نعمتوں کی کثرت جو ہے، اگر انسان یوں نہ کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. ما جو، شاء چاہا، اللہ اللہ نے، لا قوت نہیں ہے کوئی قوت، ہر طرح کی قوت کا انکار، الا باللہ مگر اللہ کی طرف سے، اللہ کے ذریعے سے، اللہ کے ساتھ. باقی میں اور آپ، ہمارا وجود، ہماری طاقتیں، ہماری صلاحیتیں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں ہمارا کوئی بھی کمال. تو نعمتوں، مقصد یہ ہے کہ نعمتوں کا حصول جب انسان کو ہو تو اس میں بیلنس روش کہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اس رویے کو اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر وہ ایسا کر لے گا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا بھی، وہ مخلوق پہ ظلم بھی نہیں کرے گا، وہ لوگوں کا استحصال بھی نہیں کرے گا، اور صحیح درست زندگی گزارے گا. لیکن اگر دوسری طرز پر چلا گیا اور میں اس میں آ گئی تو نتیجہ کفر تک پہنچ سکتا ہے، جیسا کہ میں آگے انشاءاللہ بیان کروں گا.